مجادلہ کی آیت بہت جامع اس باب میں اللہ کی صفت سمع کے لیے. بہت ساری آیتوں کے اخیر میں سمیعون علیم سمیعون بصیر ایسا ملے گا، لیکن سورہ مجادلہ کی پہلی آیت پڑھی، دیکھیے کیا جامعیت اس میں سمع کے. تھوڑا غور سے سنیے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تہا تا پر فتح ہے. ان اللہ سمیع بصیر. ہاں آیت کا میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ غالباً خولہ بنت ثعلبہ یہ اللہ کے رسول کے پاس اپنے شوہر کی شکایت کرنے ہیں. معاملہ کیا اس تفصیل اپنے موضوع پر نہیں، اور یہ اللہ کے رسول سے گفتگو کرنے، کان میں جیسے کانا پھوسی کہہ لے اپنی زبان میں، سرگوشی، اچھی اردو میں سرگوشی. اما عائشہ کہتی میں ان کی نہیں قرآن کھولی، ہاں میں ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکی، سن نہیں سکے اچھے سے، لیکن اللہ نے گفتگو سن لی. ہاں اب آیت کو پڑھیے، دیکھیے سم کو کس طرح میں اس کو کس طرح سے کتنے طریقوں سے کیسے کیسے اس میں ثابت کر سکتے ہیں. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. قد سمع اللہ، سب سے پہلا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. کیا سمجھ میں آیا؟ بہت ساری آیتیں، لیکن یہ آیت بہت ہی بہت جامع. سمجھائیے کوئی جو سمجھے. سب سے جو واضح بات ہے کہ واللہ یسمع تحاورکما، ان کی گفتگو کو اللہ نے سنا، جبکہ حضرت عائشہ بولتی کہ میں بازو میں لے کے نہیں سن پائی. ہاں اور ہاں یقیناً اللہ نے سن لیا. ہاں آپ نے دوسرے لفظ کیا، انہوں نے ابھی دو چیزیں ہو گئی، ابھی ایک چیز اور ہے، تین چیزیں ہو گئی. اور کچھ ہے؟ دیکھیے عربی گرامر کے اعتبار سے ایک ہوتا ماضی، ایک ہوتا مضارع، ایک ہوتا اسم فاعل یا اسم تفضیل یا صیغہ مبالغہ. مطلب اسم فاعل، اسم تفضیل، صیغہ مبالغہ، اس مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا. تو یہاں اس آیت میں یہ فعل ماضی ہے اور فعل مضارع ہے اور صیغہ مبالغہ ہے اللہ کی صفت سمع کو ثابت کرنے کے لیے. قد سمع اللہ، صرف سمع نہیں کہا، قد تاکید لگا ہوا جو ماضی کی تاکید کے لیے. جیسے اقامت میں کیا کہتا ہے مؤذن مکبر؟ قد قامت الصلاۃ. قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا. ایک ہے سن لیا، دونوں میں فرق ہے. ایک قد تاکید لگے ہوئے، قد عربی زبان میں ماضی پر جب داخل ہوتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا. پھر آگے کیا ہے؟ مضارع، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو اللہ سن رہا تھا. مضارع استعمال کیا جس میں حال اور استقبال دونوں آتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں آتا ہے یسمو میں. اس کے بعد مبالغہ کی جگہ سے کا استعمال کیا جو رؤوس الآیات ہے، ان اللہ سمیع بصیر. سمیع کا مطلب سننے والا نہیں، بہت زیادہ سننے والا، سب کچھ سننے والا، ہر چھوٹی بڑی چیز کو سننے والا، جس کو تم نہیں سن سکتے اس کو بھی سننے والا. ہمارے سننے کی ایک لمٹ ہے، باہر کیا ہو رہا ہم نہیں. سمیع کا ترجمہ اگر ہم سننے والا کہتے ہیں عام انسانوں کے سیاق میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کا اگر وصف سمیع بیان کیا جا رہا ہے تو صرف سننے والا اردو میں ترجمہ کرنا ہے میری سمجھ سے صحیح نہیں، کیونکہ سمیع کون سا صیغہ ہے؟ مبالغہ. ہم بھی سن رہے ہیں لیکن ہم مسجد میں کیا ہو رہا ہے نہیں سن رہے ہیں. دروازہ کھلے گا تو سنیں گے، مسجد تک سنیں گے، مسجد کے بعد دور ہاسٹل ہے، کینٹین، وہاں تک کی آواز ہم کو نہیں آئے گی. تو انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے. ابھی تھوڑا لیس کمثلہ شیء کو سمجھتے ہیں. انسان بھی سنتا ہے، رب بھی سنتا ہے، لیکن انسان کا سننا اور رب کے سننے میں کوئی موازنہ ہے نہیں، کوئی موازنہ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء اور وللہ المثل الاعلی.